نیکسٹ کوشچن ہے، اسلام میں ہمیں اپنی مادری زبان میں مثلا اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، فارسی، انگلش، چائنیز وغیرہ زبانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اپنی زبان میں انسان متوجہ بھی رہ سکتا ہے اور یوں نماز میں زیادہ خوشی اور خضوع نصیب ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف ہے کہ یہ آپ کے جو علمی دلائل ہے نا، اگرچہ یہ آن دا فیس آف آرگومنٹ مضبوط ہے، لیکن اس کے ساتھ جو قباحتیں جڑی ہوئی ہیں وہ بہت بڑے لیول کی۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ مسلمان ایک امت ہے، یہ کوئی قوم نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے نبی علیہ السلام کو امام بنا کے بھیجا گیا۔ قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آتا۔ اگلے انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوموں اور قبیلوں کی طرف ہوتے تھے، ہمارے نبی علیہ السلام پوری انسانیت کی طرف ہے۔ تو کوئی چائنیز ہوگا، کوئی ہندی ہوگا، کوئی عربی ہوگا، کوئی افریقی ہوگا، کوئی آسٹریلوی ہوگا یا کوئی امریکن ہوگا، سب کے لیے نبی علیہ السلام پیغمبر ہے اور سب ایک امت ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں بھی تکلیف ہو سب محسوس کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی یونٹی کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کی جو عبادات ہیں ان کو بھی ایک ہی رکھا جاتا تاکہ ان کی یونٹی قائم رہے۔ سب سے بڑی آپ کے پاس یونٹی ہے قبلہ رخ نماز پڑھنا، ورنہ آپ دیکھیں کتنا جھگڑا پنتا ہے۔ یعنی آج ہم نماز کے لیے جب آتے ہیں تو ہمیں یہ کہیں جھگڑا ہی نہیں بنتا کہ صفحے اس طرح ڈالنی ہے، اس طرح ڈالنی ہے۔ کیوں؟ کعبہ ہماری یونٹی ہے، سب کہیں گے قبلے کی طرف، سنی ہے، شیعہ ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے سب۔ اسی طرح عربک زبان ہماری یونٹی کی علامت ہے۔ نماز کون سی جو ہے وہ کوئی 500 صفحوں کی کتاب ہے جو یاد کرنی ہے؟ چھوٹی سی نماز ہے، عربی میں سب یاد کر رہے ہیں، امت 1400 سال سے کر رہی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب بہت لمبی چیز ہوتی تو آپ کی لاجک مان لیتے۔ آپ مجھے بتائیں، اس چیز کا احساس مجھے چائنا جا کے ہوا 2004 میں۔ اب ایک چائنیز اگر چائنیز میں نماز پڑھ رہا ہو تو مجھے پیچھے اس کے کھڑے ہونے میں کیا اٹریکشن ہے مغرب اور عشاء کے اندر اور فجر میں؟ بالکل ٹھیک۔ لیکن وہ بھی سورۃ الفاتحہ اسی طرح پڑھ رہا ہے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں میرا بھائی کھڑا ہے آگے۔ سر یہ جذبات آپ کو احساس ہوگا۔ سعودیہ میں آپ جا کے دیکھیں، حج اور عمرے پہ آپ کو رنگ رنگ کے انسان نظر آتے ہیں، لیکن سارے نماز اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سورہ فاتحہ، قرآن وہ اسی طرح پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کی یونٹی ہے اس کے اندر، کتنی خوبصورتی ہے، کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوتا، ورنہ تو پتہ ہی نہ چلے کہ اگلا کیا پڑھ رہا ہے۔ دوسرا، جب آپ ایک زبان کو دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، بالمفہوم ہوگا، اور مفہوم ہوگا نا تو سر پاکستان میں ترجمہ کر کے بریلویوں کی نماز لگ چھپی ہوئی ہوتی اردو میں، وہ احمد صاحب بریلوی نے ترجمہ کیا ہوتا، جو بندیوں کی نماز کا ترجمہ کیا ہوتا اشری تھانوی صاحب نے، اہل حدیث کا کیا ہوتا جونا گڑھی صاحب نے، اور شیعہ کیا ہوتا سید فرمان علی شاہ صاحب نے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کے قرآن کے ترجمے کیے ہیں۔ لیکن آج آپ ان سب کی نماز کی کتابیں اٹھائیں، عربی میں ساروں نے سورہ فاتحہ فاتحی لکھی ہوئی ہے، اتحیات اتحیات ہی لکھی ہوئی ہے، دروشی دروشی بھی لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں اس کی وجہ سے یونٹی مسلمانوں کی قائم ہے، اس لیے مادری زبان کے ساتھ یہ قباحتیں جڑی ہیں۔ لہٰذا جو مسلمانوں کی عبادات سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں جو پروٹوکول کے ساتھ ہیں، جیسے تلاوت قرآن ہے، نماز پڑھنا ہے، اس کو عربی میں رہنے دیں۔ آگے پیچھے آپ بے شک اردو میں، پنجابی میں، ہندی میں جمعے کی تقریریں ہو رہی ہیں، کریں، دعائیں بھی مانگیں اپنی مادری زبان میں، لیکن نماز کے اندر نہ چھیڑ خانی کریں۔ میرا ایک پرانا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، رپلائی ٹو مولانا اسحاق اینڈ جاوید احمد غامدی آن اردو زبان میں دعا کرنا، اس میں نے کہا تھا کریں لیکن نماز میں نہ کریں۔ کتنی دعائیں ہیں قرآن کی، ایک دعا یاد کر لیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کوئی اور دعا کریں نہ کریں یہ ضرور کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی کون سی دعا ہے جس کا احاطہ نہیں یہ دعا کرتی؟ کسی نے پاس ہونا ہے پیپروں میں، پاس ہونے کی نیت کر کے یہی دعا کر لیں، کسی کو اچھا رشتہ چاہیے یہی دعا کر لیں، ٹھیک ہے، ہر طرح کی چیزیں۔ اور اس دعا کی کیا پرفیکشن، مجھے حدیث یاد آتی بڑی دقت انگیز، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے تو وہ بیمار ہو کے بالکل چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا، نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے تو آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جو مجھے
آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی میں دینا. اوئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ, کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ تم دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکو؟ اوئے تمہیں تو چاہیے تھا تم کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تم عذاب مانگ رہے ہو. بخاری مسلم حدیث ہے, حدیث قدسی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے منو بخشنا ہی نہیں, تو انشاءاللہ وہ نہیں بخشا جائے گا. اور میں کہتا ہوں میرا اپنے رب پہ گمان ہے, مجھے بغیر حساب و کتاب کی بخش دے. لیکن کرتوت بھی کرنا ہے, یہ نہیں خالی دعاؤں میں رہنا ہے, کرتوت بھی, لیکن گمان اچھا رکھنا ہے اپنے رب سے. آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو آپ نے یہ دعا سکھائی. صحابہ کہتے ہیں وہ دعا اس نے پڑھنی شروع کی تو وہ ایسے صحیح ہو گیا جیسے کوئی مردہ زندہ ہو جاتا ہے, جیسے کوئی چڑیا کا بچہ جو ہے اس کے پر اگنے شروع ہو جاتے ہیں, اس طرح بالکل وہ ٹھیک ہو گیا. یہ اتنی پرفیکٹ دعا. اور ایک دعا اور آپ یاد رکھیں مسند احمد میں ہے, بڑی پرفیکٹ دعا ہے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ میرے ہر کام کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا دے. سر کیا پرفیکٹ دعا ہے, کیا پرفیکٹ دعا ہے. دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے اور ہر کام کا انجام. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ جی اخیر چنگی ہونی چاہیے. انگلش میں محاورہ ہے all is well if end is well. اگر کہیں کوئی قباحت رہ گئی کسی معاملے میں, اگر وہ اینڈ اس کا بہتر ہو گیا تو بہتر ہو گیا. ہر کام کا انجام بہتر کا. یعنی میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں, آپ لوگ بھی کریں. ہم دعوت تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں تو ہم یہی دعا کے ساتھ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہم سے اٹیچ ہو جائیں, اینڈ رزلٹ یہ نکلے کہ اپنی جنت مشکوک ہو جائے. ہو جاتا ہے نا ایسے. لوگوں کی اصلاح کی فکر میں نکلتے ہیں, اپنا بیڑا غرق کر بیٹھتے ہیں. سب سے پہلے اپنی آخرت سے پیار کریں. تو مسلمانوں کی یونٹی ہے عربی زبان, اس میں آپ ترجمہ یاد کریں. کتنا ٹائم لگتا ہے سر؟ اگر آپ کو گورنمنٹ کہے نا تو جو نماز کا ترجمہ سنائے گا 1 لاکھ روپے کا چیک لے لیں, تو کتنے دنوں میں نماز یاد ہو جائے گی؟ یہ ساری سوال ہی ختم ہو جائے گا, اپنی موت ہی مر جائے گا. یہ ساری کہانی ہے. ان بڑے مسلمانوں کی یونٹی کو قائم رہنے دیں. عربی زبان مسلمانوں کی یونٹی ہے. قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا یہ مسلمانوں کی یونٹی ہے. اجماعی چیزیں, ان میں دراڑ نہ ڈالیں اور نماز کو عربی زبان میں ہی رہنے دیں. ٹھیک ہوگا جی؟ ٹھیک ہے جی.